خداوند متعال سورہ نساء کے آیت نمبر 64 میں بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صلوات۔ خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، کہ اے رسول جو بھی آپ کے پاس آئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیا، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں خطائیں کی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی برائیوں میں گزار دی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی پستیوں میں گزار دی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ذلتوں میں گزار دی، اے رسول جاؤکا، یہ لوگ اگر آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، اور آپ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، فاستغفروا اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دیں، معافی مانگے، فاستغفروا اللہ واستغفرا، اور کہیں اے رسول دعا کر، لہم الرسول، اور اگر آپ دعا کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور بے شک آپ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اے رسول اگر آپ اس گناہ گار کے بارے میں دعا کر دیں تو بے شک آپ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، بے شک اس گناہ گار کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی اس آیت میں خدا فرماتا ہے کہ اے رسول جو آپ کے پاس معافی طلب کرنے کے لیے آئے اور مجھ سے توبہ کریں کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور تیرے پاس اے رسول آ کر کہیں کہ میں نے اپنے سارے گناہ چھوڑ دیے ہیں، میں اپنی تمام برائیوں کو چھوڑ آیا ہوں اور آپ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو ایسے موقع پر اللہ آپ کو توبہ قبول کرنے والا آپ اللہ کو پاؤ گے۔ باواز بلند تر صلوات۔ یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صرف شریعت کا بتانے نہیں آئے، رسول اللہ صرف حج زکوٰۃ کا حکم دینے نہیں آئے، بلکہ وہ ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بھی ہے، جس طرح سے ہم اس دعا کو دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے کہ جس کی وجہ سے خدا عطا کرتا ہے، وہ کہاں ہے، وہ دروازہ کہاں ہے جس کی وجہ سے خدا عطا کرتا ہے، جس کے وسیلے سے عطا کرتا ہے، وہ دروازہ کہاں ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، وہ دروازہ کہاں ہے جس کی وجہ سے تمام مومنین کو بخشش کا وسیلہ ملتا ہے۔ تو یہ ہم دعائے ندبہ میں دعا پڑھتے ہیں، باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس جو بھی معافی طلب کرنے کے لیے آئے اور رسول اللہ اس کے لیے دعا مانگ دیں تو خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، خداوند متعال اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے بخشش کا وسیلہ رکھا ہے کہ آپ رسول اللہ کے پاس جائیں اور دعا کریں، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اب یہاں پر میں ابراہیم امین اپنی کتاب مثالی خاتون میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی، ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا، اور رسول اللہ نے اس کی سزا سنا دی، تو وہ شخص اس ڈر سے سزا سے بھاگ گیا، وہ چلا گیا، وہ فرار ہو گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ اسلام تو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں۔ اس نے سوچا
کیوں نہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ لوں۔ تو وہ اس ڈر سے رسول اللہ کے پاس آنے کے لیے اس نے سوچا کہ میں معافی مانگ لوں، تو وہ رسول اللہ کے پاس گیا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ کے گھر کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں 2 شہزادے کھیل رہے ہیں، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان شہزادوں کی وجہ سے مجھے بخشش مل جائے۔ وہ شہزادے امام حسن اور امام حسین تھے، تو وہ امام حسن کو اور امام حسین کو لے کر رسول اللہ کے پاس گیا۔ ایک کاندھے پر امام حسن کو بٹھایا اور دوسرے کاندھے پر امام حسین کو بٹھایا، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ وہ گناہ گار آ گیا، یا رسول اللہ وہ خطا کار آ گیا، یا رسول اللہ وہ آ گیا کہ جس نے اپنی زندگی پستیوں میں گزار دی، یا رسول اللہ وہ آ گیا کہ جس نے اپنی زندگی ذلتوں میں گزار دی، یا رسول اللہ وہ آ گیا کہ جو تیری بارگاہ سے فرار ہو گیا تھا، یا رسول اللہ وہ آ گیا کہ جسے آپ نے سزا سنائی تھی، یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو آپ مجھے ان شہزادوں کے صدقے معاف کر دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اس شخص سے فرمایا کہ اے بندے، اے شخص تو نے اپنی بخشش کا کتنا اچھا سامان کیا ہے، اے شخص تو نے اپنی بخشش کے لیے کتنا اچھا وسیلہ بنایا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یعنی جو گناہ کر کے جائے وہ رسول اللہ کے پاس ایک مرتبہ آئے اور ان شہزادوں کا وسیلہ دے تو رسول اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو بھی گناہ گار ہے وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ میری اس مختصر سی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، ان میں ایک نعمت یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو ہمارے ہی نفسوں میں سے پیدا کیا، یعنی ہمارے ہی طرح وہ انسان ہے۔ اور دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رسول آیا، ہمارا رسول ہمارے لیے غمخوار ہیں، ہمارے لیے خیر خواہ ہیں۔ اور تیسری نعمت یہ دی کہ ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ رکھا کہ جو گناہ گار ہے وہ رسول اللہ کے پاس آئے، آئمہ معصومین کے پاس آئے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، اے میرے پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ، اے میرے مالک جن کے اپنے اپنے گھر نہیں ہیں، مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں انہیں اپنے اپنے گھر عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نگینہ عطا فرما، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے پروردگار ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے استاد کو طول عمر عطا فرما۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔